بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر رمضان میں شیطان قید ہے تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ ماہ رمضان کی جب آمد ہوتی ہے تو تمام علماء کرام کی زبانوں پر مشہور حدیث گردش کرنے لگتی ہے۔ جب رمضان کی پہلی شب آتی ہے، شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیو، آگے بڑھو، اور شر کے طلبگارو، پیچھے ہٹو۔ اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا ظاہری مفہوم تو یہی ہے کہ رمضان کی آمد پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، لیکن شیاطین کے قید کر دینے سے کیا مراد ہے؟ کیا واقعتاً شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے اور انسانوں کو ان کے وسوسوں سے محفوظ کر دیا جاتا ہے؟ اگر یہ مفہوم مراد ہو تو یہ سوال باقی رہتا ہے کہ پھر انسان کو برے کاموں کی طرف کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے انسان رمضان میں بھی گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور اگر حدیث شریف کا یہ مفہوم نہیں ہے اور شیطان کی قید کیے جانے سے مراد حقیقتاً قید کرنا نہیں، تو پھر حدیث شریف کا صحیح مفہوم کیا ہے اور علماء نے اس کے بارے میں کیا بیان کیا ہے؟ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث شریف کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ جان لینا کہ انسان سے گناہ کیوں سرزد ہوتے ہیں، کون سی چیز گناہوں پر اکساتی ہے۔ انسانوں کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ اس کے لیے وہ مختلف طریقے استعمال کرتا ہے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے، جن کو انسان قبول کرتا ہے اور گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس آمارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، کیونکہ یہ خود انسان کے ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی نہیں، کہ انسانوں کو گناہوں اور دنیاوی لذتوں کی جانب راغب کرتا ہے۔ اس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور ریاضت کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں ہے، بلکہ خود انسان کا نفس ہے، جو خود اس کے پہلو میں موجود ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کی اصل حقیقت اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اور انسان رمضان کے مہینے میں جو گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، یعنی اس کا نفس ہی اس کو گناہوں کی رغبت دلاتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی صورت میں اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر حلیمی سے نقل کرتے ہیں کہ شیطان کے قید کیے جانے سے یہ مراد ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ مسلمان روزہ، تلاوت اور دیگر مشقت اور عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان کے ورغلانے اور بہکانے کی قوت متاثر ہوتی ہے، اور مسلمانوں پر اس کا کچھ اثر ظاہر نہیں ہوتا، اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، بلکہ سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ عام شیطان مجوس نہیں ہوتے ہیں، وہ بدستور انسانوں کو ورغلانے اور بہکانے کا کام جاری رکھتے ہیں، اور انہی کے وسوسوں کے دام پر پھنس کر بہت سے لوگ رمضان میں گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا ہے، اور یہ اثر انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان 1 ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ انسان جب تک قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا رہتا ہے، تو شیطانی وسوسے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے اور شیطان ان سے دور بھاگتے ہیں۔ ماہ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس ماہ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول اس مہینے میں ہوا۔ اللہ پاک ہم سب کو رمضان المبارک صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔